بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. وجاء في حديث: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو اور دوستو، ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، دین اسلام، وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے. اور یہ اسلام رہتی دنیا تک لوگوں کا دین رہے گا، اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اصل دین، کامل دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جو شخص جو دین بھی اختیار کرے گا، وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے وہ محروم رہے گا، نجات اس کی نہیں ہوگی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو دین و ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا ہے. جو لوگ اس عظیم نعمت سے محروم ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ان کے کیا حالات ہیں ہر اعتبار سے وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کسی طلب کے بغیر یہ دین ہم کو دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کو اختیار کرنے میں کتنی صعوبتیں جھیلی، کتنے پاپڑ بیلے، کیا ان کو مشقات اٹھانی پڑی، اس کو ہم سب جانتے ہیں. آج بھی جو شخص دین اسلام کو اختیار کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے بڑی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے. ہمارے سامنے ہے واقعات، حتیٰ کہ جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کسی کو ذریعہ اور سبب بناتا ہے کسی کی ہدایت کا، کسی کے اسلام میں داخل ہونے کا.
اس کو بھی جو ہے صعوبتیں پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے. اس کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے ہماری بغیر کسی طلب اور استحقاق کے اس نعمت سے ہم کو مالا مال کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان. اور یہ جو دین دیا ہے اس میں بے شمار خوبیاں ہیں. یہ دین اسلام انسانیت نواز دین ہے. اس میں مساوات کی تعلیم ہے اور اس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات اور احساسات رکھنے کی تعلیم ہے. اسلام علم دوست مذہب ہے. اسلام کی پہلی وحی، قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی ہے. اس میں پڑھنے کا تذکرہ ہے، اس میں تعلیم کا تذکرہ ہے، اس میں قلم کا تذکرہ ہے. اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام یہ علم نواز اور علم دوست مذہب ہے. یہ خوبیاں ہیں مذہب اسلام. دین اسلام کی ایک اہم خوبی یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ دین اسلام یہ جامع دین ہے. یعنی زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، چاہے عقیدوں کا شعبہ ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، ازدواجی زندگی ہو، ہر شعبے سے متعلق اسلام میں تعلیمات ہے اور ہدایات ہے. اسلام جامع دین ہے. اس میں جامعیت ہے، اس میں شمولیت ہے اور اس میں انسان پر آنے والی ہر حالت کی رہبری ہے. اسلام گائیڈ کرتا ہے. کوئی شعبہ اسلام نے نہیں چھوڑا ہے. حتیٰ کہ اسلام کی بڑی خوبی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہ کام جو ظاہر میں دنیا کے دکھتے ہیں، دنیا داری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ظاہر میں، تجارت ہے، صنعت ہے، صحت ہے، شادی بیاہ ہے، یہ تمام مباح امور کو بھی وہ عبادت کہتا ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دیے گئے. یہ ہے اسلام کی خصوصیت. اسلام میں اعتدال ہے. اسلام دین وسط ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تم کو اور تمہارے دین کو اعتدال والا دین بنایا ہے. یعنی جو ظاہر میں عبادات ہے وہ تو ہے ہی. ظاہر میں جو عبادات کے اعمال ہے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ تو ہے ہی عبادت کے اعمال. ان کو تو عبادت کہتا ہی ہے. لیکن اور کام جو بظاہر دنیا کے دکھتے ہیں، اگر ان کو شریعت کے دائرے میں اور حدود میں رہتے ہوئے انجام دیے گئے ہوں
تو ان کو بھی عبادت قرار دیتا ہے۔ مثلا کوئی تجارت کرتا ہے، صرف نقطۂ نگاہ، زاویہ فکر، یعنی نیت کو صحیح کرنے کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کام انسان انجام دے، زاویہ فکر تھوڑا سا بدل، تھوڑی سی نیت درست کر لیں، اس سے وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ استنجا، قضاء حاجت، وہ بھی جو ہے ثواب کا کام بن جاتا ہے، اگر اس کو سنت طریقے سے، کہ بھائی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا بتلائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا کوئی پڑھ لے، بایاں پیر اندر داخل کرے، پھر نکلتے وقت جو آداب بتلائے گئے ہیں ان آداب کی رعایت کے ساتھ قضاء حاجت بھی کرتا ہے، استنجا بھی کرتا ہے، تو وہ بھی نیکی کا عمل بن جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے تھے۔ قریش وہ کٹر دشمن تھے آپ کے اور مسلمانوں کے، وہ جب سنتے تھے کہ کیسے تمہارے نبی کیسے استنجا اور قضاء حاجت کے بارے میں تعلیمات دیتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فخر سے کہتے تھے کہ ہاں ہمارے نبی ایسے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی ہم کو آداب سکھاتے ہیں۔ تو تجارت اگر وہ صحیح نیت سے کرتا ہے کہ جو میں کماؤں گا اس کو اپنے اوپر، اپنی آل اولاد کے اوپر جو واجب نفقہ ہے اس میں لگاؤں گا، جو مال حاصل ہوگا، جو منافع حاصل ہوں گے، اس سے دین کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، اس نیت سے تجارت کرتا ہے تو عبادت ہے۔ حدیث میں آیا ہے التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صحیح طریق سے، حدود میں رہتے ہوئے تجارت کرتا ہے، اس کا حشر انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی صنعت اختیار کرتا ہے، فیکٹری قائم کرتا ہے، کارخانہ لگاتا ہے، اس نیت سے کہ جو بے روزگار ہے اللہ کے بندے ان کو روزگار ملے گا، اور جو محتاج ہے ان کی محتاجی دور ہوگی، اس نیت سے اگر کوئی فیکٹری لگاتا ہے تو یہ فیکٹری لگانا یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھی غذا کھاتا ہے وٹامن والی، اس نیت سے کہ میں صحت مند رہوں، میری صحت اچھی رہے، میرے اندر قوت آئے، طاقت آئے، اچھی غذا کھاتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے، اس نیت سے کہ جو مجھ کو قوت حاصل ہوگی اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا اور لوگوں کی میں خدمت کروں گا، تو یہ غذا جو کھائے گا اور مال خرچ کرے گا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن، طاقتور مسلمان وہ بہتر ہے اور زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مومن سے جو کمزور ہے۔ آگے فرمایا وفی کل خیر، خیر اور بھلائی تو
دونوں قسم کے مومن میں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس سے بحث نہیں، لیکن قوت والے مومن کی تعریف کی گئی۔ تو اس نیت سے اگر وہ غذا کھاتا ہے کہ قوت حاصل ہو، یہ عبادت بن جائے گا۔ یعنی کاروبار میں پڑنا، اپنی آل اولاد سے تعلق رکھنا، اس کو عبادت بتلایا۔ جبکہ دوسرے مذاہب، چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے وہ ہندوازم ہو، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آدمی دنیا سے جتنا کٹ کر رہے، بے تعلق ہو جائے، جتنا اتنا وہ جو ہے زیادہ کامل، زیادہ پہنچا۔ نصارہ میں رہبانیت اسی لیے آئی تھی، بے تعلقی کو، دنیا سے بے تعلقی کو انہوں نے روحانیت کا کمال سمجھا، ان میں رہبانیت آئی۔ عورت سے ملنا تو دور کی بات، خود عورت کو جو ہے وہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ دوسری مخلوق سمجھتے تھے، مقام دیتے ہی نہیں تھے جس مقام کی وہ لائق ہے، بالکل رسپیکٹ نہیں دیتے تھے۔ جتنا ایسی چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے اتنا وہ زیادہ پہنچا ہوگا۔ ہمارے برادران وطن، ان میں بھی بعض پنتھ ایسے ہیں جس میں سنیاس لے لینا، جس کو کہتے ہیں، غار میں چلا جانا، کھوہ میں چلا جانا، سب سے کٹ کر، اس کو جو ہے روحانیت کا اعلیٰ معیار سمجھتے ہیں۔ اسلام میں یہ بات نہیں، اسلام میں اعتدال ہے، عبادات بھی کرو اور دنیا داری بھی کرو، اہل و عیال سے تعلق رکھو، کاروبار کرو، اپنی صحت کی فکر کرو، لیکن درست نیت کے ساتھ، صحیح نقطۂ نگاہ کے ساتھ، اس کو بھی جو ہے عبادت بتلایا۔ میرے بھائیوں، نکاح یہ بھی بظاہر ہم کو دنیا کی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن نکاح بھی جو ہے زبردست عبادت ہے۔ دوسری جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، ان کے اوقات مقرر ہے کہ انہی اوقات میں ان عبادتوں کو کیا جائے گا۔ نکاح کے بندھن سے جو جڑتا ہے، جب تک اس نکاح کے بندھن میں اچھی نیت کے ساتھ، نکاح کی بھی نیت ہے، اپنی پاک دامنی، عفاف اور نگاہ کی حفاظت اور نیک صالح اولاد کا حصول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، النکاح من سنتی وقال ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سنت کی اتباع کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو یہ زندگی بھر کی عبادت ہے، جب سے وہ جڑا اس بندھن سے، جب تک باقی رہے گا، مرتے دم تک وہ عبادت میں سمجھا جائے گا۔ یہ انوکھی عبادت ہے، اسی لیے نکاح کے فضائل قرآن میں اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ قرآن میں نکاح کو جو ہے غنا اور مالداری کا سبب اور ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے سماج میں بے نکاحے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سماج کے جو ذمہ دار ہیں، بڑے حکام،
والیان قوم اور سماج کے بڑے وڈیل ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم نکاح کراؤ ایسے لوگوں کا جو بے نکاحے ہیں. ایامہ بے نکاحے کو کہتے ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو. اور فرمایا گیا کہ اگر وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، فقیر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. صریح وضاحت ہے اس آیت کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ میں سے بہت سے ایسے تھے جو تنگ دست تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کا نکاح کرائے اور کہا نکاح کرو اور محتاجی دور کرو. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ مہر کے طور پر لے آؤ ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، کہ جاؤ اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے اس کو لے کر آؤ، اس پر تمہارا نکاح کرائے. تھوڑے سے ستو کے اوپر اور تھوڑے سے کھجوروں کے اوپر آپ علیہ السلام نے نکاح کرایا. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آیا. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم جب بھی نکاح کا بیان کرتے ہیں یہ بات ضرور وہ فرماتے ہیں کہ نکاح یہ محتاجی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ تعلیم کہ نکاح کرو اور محتاجی دور کرو. محتاجی کا علاج نکاح ہے. ہم لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ نکاح کریں گے کیا کھلائیں گے، کہاں سے سب لائیں گے، دنیا جہان کے جھمیلے اور ٹینشن میں ہم پڑ جائیں گے، اس لیے نکاح کو ٹالتے ہیں. نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے ان کا نکاح کرا دو. تو نکاح کی تاکید آئی ہے. ایک حدیث میں آیا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو سمجھو اس نے آدھا دین مکمل کیا، آدھا دین اس کا جو ہے مکمل ہو گیا. اور میں نے حدیث پڑھی خطبے کے اندر، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا جو ہے پوری کی پوری کیا ہے، دلچسپی اٹھانے کا سامان ہے، نعمت ہے. دنیا یہ نجات اور بھلائی کے حصول کا سبب ہے. بات وہی کہ اس کو جائز طریقے سے کمایا جائے اور جائز مصرف میں دنیا کی چیزوں کو استعمال کیا جائے. ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، بہترین نعمت، بہترین چیز اگر دنیا کی کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے. المرأة الصالحة، نیک عورت. نیک عورت کی آپ علیہ السلام نے کیا تعریف کی؟ حدیث میں آیا ہے کہ اذا امرها اطاعته، جب اس کا شوہر اس کو کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهَا
अबर्रहु, अगर उसको किसी चीज पर अल्लाह का वास्ता दे तो उसको करके दिखाए। वइज़ा ग़ाब ज़ौजुहा हफ़िज़त लहू नफ्सहा व मालहू औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसका शौहर गायब हो तो उसके माल की और उसकी आबरू की हिफाजत करे। इसको जो है मरअत सालिहा, नेक औरत कहा गया। एक हदीस में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों की जरूर मदद करता है, 3 शख्सों की जरूर मदद करता है। पहला अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, दीन के लिए, उसकी नश्र व इशाअत के लिए, उसकी तरवीज के लिए, तबलीग के लिए तगोदू करने वाला। और दूसरा अल मुकातब, जिसने अपने आका, वो गुलाम जिसने अपने आका से मुआहदा किया कि मैं तुमको इतने रुपए जो है कमा कर दे दूंगा, आप मुझको आज़ाद कर देना, और आका उसका राजी हो गया कि ठीक है। इसको मुकातब कहते हैं अरबी में। और तीसरा अल मुनाकिह यानी निकाह करने वाला, उसकी भी अल्लाह जो है जरूर मदद करता है। और निकाह, उसकी नीयत, जैसा कि मैंने कहा कि पाक दामनी हो, इफ़्फ़त हो, निगाह की हिफाजत हो, और हुसूल औलाद का, नेक सालेह औलाद हासिल करने का इरादा करें, तो वो निकाह जो है दीन बन जाएगी। मेरे भाइयों, ये निकाह जो है इबादत है बहुत बड़ी, लेकिन शर्त यह है कि उसको सादगी के साथ अंजाम दिया जाए। जो निकाह सादगी के साथ अंजाम पाता है उसको बहुत ज़्यादा बरकत वाला निकाह कहा गया है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में निकाह होते थे सादगी के साथ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह किया, आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में गए और उन्होंने कोई ऐसी खुशबू लगाई थी जिसका रंग जर्द था, पीला था। आपने उनके कुर्ते पर, कपड़े पर ये निशान देखा तो समझ गया कि ये क्या है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने निकाह किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे ये नहीं कहा कि आपने हमको याद भी नहीं किया, मैं मदीने ही में था, मैं अल्लाह का रसूल, आपने हमको याद नहीं किया। ऐसा नहीं किया। आज हम लोग जो है निकाह को, उसमें शिरकत को और उसमें हाजिरी को अपनी आना का मसला बना देते हैं। अगर किसी को दावत नहीं दी जाती, रह जाता है किसी का नाम, तो फिर जो है कट्टी कर लेता है, उसके साथ नाराज हो जाता है कि आपने हमको याद नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने उनको ये नहीं कहा कि आपने हमको दावत ही नहीं की, आपने सिर्फ इतना कहा कि औलिम वलौ की शातिन, कि आप वलीमा कराइए। वलीमा सुन्नत है, चाहे एक बकरी ज़बाह करके जो है वलीमा कराओ। वलीमा भी सादा, निकाह भी सादा। तो ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो सादगी के साथ अंजाम पाए। आज हमारे बहुत से मुसलमान भाई, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है, पैसा दिया है, बहुत खर्च करते हैं, फजूल खर्ची। इंग्लैंड के अंदर एक निकाह हुआ, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, उन्होंने लिखा है, उनके खुतबात में मैंने पढ़ा कि सिर्फ होटल बुक कराने में 5 लाख पाउंड उन्होंने खर्च किए थे। 5 लाख पाउंड होटल बुक कराने। साउथ अफ्रीका में एक निकाह हुआ तो वहाँ जो लड़की थी
اس کا ڈریس جو بنایا گیا وہ 5,000 رینگ کا، یعنی 30-40 ہزار روپے بن جاتے ہیں، جو یورپ والوں کا انداز ہے۔ بس جب تک یہ کیا ہے عقد ہوتا ہے اتنی دیر اس کو پہنتے ہیں، ویدی جب تک رہتی ہے اس وقت تک اس لباس کو پہنتے ہیں اور پھر پھینک دیتی ہے وہ لڑکی۔ تو اس طرح ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، یہ بہت خراب چیز ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن نے ایسے لوگوں کو شیطان کے دوست اور ساتھی کہا ہے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یہ جو نکاح انجام پائے گا نماز کے بعد، ہمارے عزیزم مولوی محمد طاہر سلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بہت بابرکت بنائے، جانبین میں محبت عطا فرمائے، اور ہر قسم خیر، جس خیر کو آپ علیہ السلام نے نکاح کی لائن کی مانگا ہے وہ خیر ان کو عطا کرے، اور اس شر سے حفاظت کرے جس شر سے آپ علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔